رات کا وقت تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، احمد نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ دروازے کے پاس کھڑی زینب، جس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے کانپ رہی تھی۔ احمد، میں کہاں جاؤں گی؟ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر احمد کا دل پتھر بن چکا تھا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ یہ سن کر زینب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں احمد، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں بے قصور ہوں۔ مگر احمد نے ایک نہ سنی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زینب سڑک پر کھڑی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گئی، ہر قدم پر درد، ہر سانس میں خوف۔ کئی دن وہ بھوکی پیاسی رہی، کبھی کسی دروازے پر مدد مانگتی، کبھی سڑک کنارے بیٹھ کر روتی۔ آخرکار ایک بوڑھی عورت نے اس پر رحم کیا۔ بیٹی، میرے ساتھ آ جاؤ، اللہ بڑا مہربان ہے۔ زینب نے اسی چھوٹے سے گھر میں اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا نام علی رکھیں گے، زینب نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وقت گزرتا گیا، مشکلات ختم نہ ہوئیں، مگر زینب نے ہار نہیں مانی۔ وہ دن رات محنت کرتی، کبھی لوگوں کے گھروں میں کام، کبھی کپڑے سیتی۔ علی بڑا ہو رہا تھا، مگر ایک سوال ہمیشہ اس کے دل میں رہتا، امی، میرے ابو کہاں ہیں؟ زینب کی آنکھیں بھر آتی، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی، بیٹا، تمہاری قسمت بہت بڑی ہے، ایک دن سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ علی پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ وہ اپنی ماں کی تکلیف دیکھ کر اور زیادہ محنت کرتا۔ امی، ایک دن میں آپ کو اس زندگی سے نکال لوں گا، وعدہ ہے۔ زینب مسکرا دیتی، مگر دل میں درد چھپا لیتی۔ سال گزرتے گئے اور آخرکار علی نے بڑا امتحان پاس کر لیا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر بن گیا۔ پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک دن علی کو ایک اہم کیس دیا گیا، ایک بوڑھا آدمی جس پر دھوکہ دہی اور ظلم کے الزامات تھے۔ جب علی نے اس آدمی کو دیکھا تو زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تمہارے ابو ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ علی حیران رہ گیا۔ عدالت میں سب خاموش تھے۔ احمد، جو کبھی غرور سے بھرا ہوا تھا، آج جھکا ہوا کھڑا تھا۔ علی کرسی پر بیٹھا، اس کے سامنے وہی شخص تھا جس نے اس کی ماں کو بے گھر کیا تھا۔ احمد نے سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظر علی پر پڑی، وہ چونک گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے تم دونوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پورا کمرہ خاموش تھا۔ علی کے دل میں طوفان چل رہا تھا، ایک طرف ماں کی تکلیف، دوسری طرف ایک ٹوٹا ہوا باپ۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد علی نے کہا، انصاف صرف سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ سچ کو پہچاننا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے میری ماں کے ساتھ ظلم کیا اور اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے۔ احمد کی آنکھوں میں خوف آ گیا، مگر پھر علی نے گہری سانس لی اور کہا، مگر میں اپنی ماں کی تربیت کو نہیں بھول سکتا، اس نے مجھے معاف کرنا سکھایا ہے۔ علی نے احمد کو قانونی سزا سے بچا لیا، مگر ایک شرط رکھی، آپ باقی زندگی غریبوں کی خدمت کریں گے تاکہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر سکیں۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔